میرے محترم بھائی اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پہ احسان کیا اور ہم پہ وہ مہینہ سایہ فگن کیا جس کے اندر رب تعالیٰ نے رحمتوں کو، برکتوں کو، کرم کو، فضل کو اتنا بڑھایا کہ نفل نماز کا ثواب فرضوں کے برابر کر دیا اور فرض نمازوں کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، رمضان اور قرآن، اس کا کیا تعلق ہے؟ میرے محترم بھائی اور بہنوں، رمضان وہ خوبصورت مہینہ ہے جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں رب تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا۔ یہ رمضان اور قرآن، اس کے بارے میں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگر ہم معمولات زندگی کو دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رمضان قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ جبریل امین کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قرآن کو پڑھا کرتے تھے، دہرایا کرتے تھے۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، یہ رمضان اور قرآن، اس کو ہم نے آج کی جو ماڈرن میڈیکل سائنس ہے اس کے اکارڈنگ جاننا ہے۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، یہ جو قرآن ہے، اگر الحمد سے لے کے والناس تک اس کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس کو جانا جائے تو آپ کو الحمد سے لے کے والناس تک صرف الفاظ نظر آئیں گے۔ آج کی جو ماڈرن میڈیکل سائنس ہے وہ ان الفاظ کے بارے میں، ان ورڈز کے بارے میں بتاتی ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں، ہر لفظ اپنا ایک امیج رکھتا ہے۔ اب لفظ کا امیج کیا ہوتا ہے؟ جو اس کا میننگ ہوتا ہے۔ اب جس لفظ کا جو میننگ ہے اس کو اس کے میننگ کے اعتبار سے جانا جاتا ہے۔ اب ہر لفظ کا جو معنی ہے، جو میننگز ہیں، وہ ایک رنگ رکھتے ہیں۔ ہر لفظ کا ایک کلر ہے، پھر اس کلر کا ایک اورا ہے، اور ہر لفظ کی ایک ڈیپتھ ہے، اس کی ایک فریکوینسی ہے۔ اب اس کائنات میں جتنے الفاظ ہیں میرے محترم بھائی اور بہنوں، آج کی سائنس بتاتی ہے کہ ہر لفظ مختلف نوعیت کے ہیں۔ کچھ لفظ پھولوں کی مانند ہیں، کچھ لفظ کانٹوں کی مانند ہیں، کچھ لفظ خوشبو کی مانند ہیں، اور کچھ لفظ بدبو کی مانند ہیں۔ کچھ لفظ تیز دھار والے ہیں اور کچھ لفظ نوکوں والے ہیں۔ کچھ لفظ ٹھنڈک دینے والے ہیں اور کچھ لفظ حدت دینے والے ہیں۔ کچھ لفظوں میں میرے محترم بھائی اور بہنوں آگ ہے، شرارے ہیں، اور کچھ لفظ میرے محترم بھائی اور بہنوں اپنے اندر انگارے چھپائے ہوئے ہیں۔ کچھ لفظ بھڑکا دینے والے ہیں، کچھ لفظ پھاڑ دینے والے ہیں، کچھ لفظ چیر دینے والے ہیں۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، سائنس حیران ہے کہ یہ واحد وہ کتاب ہے جس کے جتنے الفاظ ہیں، ہر لفظ اپنے اندر ایک اٹریکشن رکھتا ہے، اور جیسے ہی یہ لفظ کان میں جاتا ہے ہمارے اندر ایک تحرک پیدا ہوتا ہے۔ اس کے جتنے الفاظ ہیں قرآن کے، میرے محترم بھائی اور بہنوں، یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں، اور سائنس اس کو اس نہج پہ بیان کرتی ہے، اس طرح بیان کرتی ہے کہ اس قرآن کے جو الفاظ ہیں وہ کائنات کے اندر جتنی کتابیں ہیں کسی ایک کتاب کے ساتھ میچ نہیں کرتے۔ ان قرآن کے لفظوں کی جو فریکوینسی ہے، جو امیج ہے، جو اورا ہے، جو ڈیپتھ ہے، جو کلر ہے، وہ کسی بھی کتاب کے لفظوں کے ساتھ میچ نہیں کرتا۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالی رمضان میں
اس قرآن کو ہمیں سمجھنے کا موقع فراہم کرتے ہیں، کیونکہ واحد پورے سال میں رمضان ہی وہ مہینہ ہوتا ہے جس میں ہم اس قرآن کو کھولتے ہیں۔ پورا سال ہم، کیونکہ انسان نسیان سے بنا ہے، اور نسیان کا مطلب ہے بھول جانا، ہم پورے 11 مہینے بھول جاتے ہیں۔ جب یہ رمضان آتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی شیاطین کو جکڑ دیتے ہیں، شیاطین کو باندھ دیتے ہیں، اس لیے کہ جو چیز انسانوں کو اس کو پڑھنے میں، سمجھنے میں حائل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہماری زندگیوں سے دور کر دیتے ہیں۔ رمضان اور قرآن، یہ قرآن میرے محترم بھائی اور بہنوں، میں اکثر یہ مثال دے کے آپ کو بتاتا ہوں کہ جب ہم قرآن سنتے ہیں تو ہمارے جسموں میں، ہمارے بدنوں میں، ہمارے دل میں اور ہماری باڈی میں جتنے سسٹم چل رہے ہیں اس کے اوپر کوئی افیکٹ کیوں نہیں آتا بنسبت ایک گالی کے؟ جب ہم گالی کو سنتے ہیں تو کتنے فزیکل چینج آتے ہیں؟ گالی سنتے ہی سب سے پہلے آپ کی ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے، اور جیسی ہارٹ بیٹ تیز ہوئی، آپ کا جو بلڈ سرکولیٹری سسٹم ہے، جو بلڈ سرکولیشن ہے، یہ تیز ہو جاتا ہے۔ اب جیسے بلڈ سرکولیشن تیز ہوا تو آپ کی باڈی میں ایک آرٹریز ہیں، ایک وینز ہیں، یہ آرٹریز اور وین کے جو بٹوین میں ہیں وہ کیپلریز ہیں۔ اب جیسے یہ سرکولیشن تیز ہوئی تو جو چھوٹی چھوٹی باریک کیپلریز تھی وہ خون سے پر ہو گئی، اور اسی کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو چھوٹی چھوٹی باریک کیپلریز ہماری آئیز کے اندر ہیں، فیس کے اندر ہیں، وہ ایک دم خون کے زیادہ جمع ہو جانے کی وجہ سے ریڈ ہو جاتی ہیں۔ ایک گالی جس نے میری دھڑکن کو تیز کر دیا، میرے خون کے جو بہاؤ ہے، دباؤ ہے، جو میرا بلڈ پریشر ہے اس کو بڑھا دیا، خون میری وینز اور آرٹریز میں اتنا تیز آیا کہ کیپلریز پھول گئی، میری پوری باڈی میں ہیٹ آ گئی۔ اب اس سارے سسٹم کو چلانے کے لیے آکسیجن زیادہ چاہیے تھی، تو میرا بریتھنگ ریٹ ایک دم تیز ہو گیا، مجھے تیز تیز سانس چڑھنا شروع ہو گیا۔ اب جب یہ پورا بلڈ پوری باڈی میں پھیل گیا کیپلریز کے اندر، تو برین کو بلڈ کا فلو کم ملا، اس کی وجہ سے میرے ڈیسیژن پاور ختم ہو گئی، میری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ماند پڑ گئی۔ اب جیسے ہی میرے جسم میں حدت پیدا ہوئی تو اس حدت کو کم کرنے کے لیے الکلی چاہیے، تو میرے جو سلیوری گلینڈ ہے اس نے سلائیوا زیادہ پروڈیوس کیا، میرے منہ میں تھوک زیادہ آنا شروع ہو گیا، میری باڈی میں ایک ہیجانی کیفیت آ گئی، میری جو ٹپ آف ایئرز ہیں یہ گرم ہو گئے۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، صرف ایک گالی جس نے میرے جسم کو ہلا کے رکھ دیا، اس کے اندر اتنے فزیکل چینج آ گئے۔ مد مقابل کمزور ہے ہم اس کو ایک دو لگا دیتے ہیں، اگر کمزور نہیں قوی ہے تو میرے محترم بھائی اور بہنوں ہم اپنے منی من میں کچھ نہ کچھ بڑبڑاتے رہتے ہیں۔ سچ بتاؤ وہ گالی تھی یا گولی تھی کہ اس کے ہٹ ہوتے ہی میرے اندر کیا کیا چینج آئے؟ اور سچ بتاؤ یہ قرآن سن کے ہمارے جسم میں کیا تبدیلی آئی؟ اب گالی کا فیکٹ اور قرآن کا فیکٹ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے جانو، کیا ایک جیسا ہے؟ اب اس کو سمجھنا ہے اس رمضان میں کہ گالی اثر کیوں رکھتی ہے اور قرآن اثر کیوں نہیں رکھتا۔ کیونکہ گالی سنتے ہی جو اس گالی کا امیج تھا وہ میرے برین میں پیسٹ ہو گیا، کیونکہ ہمارا برین کبھی بھی ورڈز میں نہیں سوچتا، ہمارا برین ہمیشہ امیجز میں سوچتا ہے۔ آپ جو بولو گے آپ کے برین میں اس کا امیج بننا تھا۔ اب ہم نے الحمدللہ بولا، سچ بتاؤ کیا امیج آیا؟ الرحمن الرحیم بولا، کیا امیج آیا؟ مالک یوم الدین بولا، کیا امیج آیا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین بولا، کیا امیج آیا؟ اہدنا الصراط المستقیم، کیا امیج آیا؟ لیکن جب کسی نے کہا تیری ماں، تیری بہن کو، تیرے باپ کو، تو ماں کا امیج بھی سامنے ہے، بہن کا امیج بھی سامنے ہے، اور وہ جو اس کے ساتھ جو نازیبا ابیوز ساؤنڈ دیا اس کا امیج بھی برین میں پوری کلیئر پکچر کے ساتھ پیسٹ ہو گیا، اور اسی کے اکارڈنگ میرے اندر یہ فزیکل چینج آئے۔ قرآن سن کے کیوں نہیں ہوا؟ اس رمضان میرے محترم بھائی اور بہنوں یہ جاننے کی کوشش کرو، جس طرح گالی کو سمجھ کے کسی کے پاس جانا نہیں پڑتا کہ جا کے پوچھو کہ اس نے مجھے کیا کہا ہے،
ان پڑھ سے ان پڑھ بندہ وہ بھی اگر گالی دے تو اس کا امیج بھی وہی بنتا ہے. اور ہم نے یہ سمجھ لیا کہ قرآن وہ شخص پڑھے گا جو بڑا ایمان والا ہوگا, تقوی والا ہوگا, بہت پارسا ہوگا, نیک ہوگا, متقی ہوگا, تو اس کا سنایا ہوا قرآن آپ کے دلوں پہ اثر کرے گا. گالی تو میرے محترم بھائیوں ان پڑھ بھی دے تو اس کا بھی اثر ہوتا ہے. قرآن کا اثر کیوں نہیں ہے؟ سوچو, جب سارے آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کہ جتنے نبی, آخری نبی پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سامنے ہوں گے, پوری کائنات کے سب لوگ سامنے ہوں گے, اگر اس دن ہمیں ذلیل کر دیا گیا, رسوا کر دیا گیا, تو میرے محترم بھائیوں اور میرے بہنوں, ہمارا کیا حال بنے گا؟ ہمارا کیا حال بنے گا؟ میرے محترم بھائیوں, ڈر جاؤ, ڈر جاؤ. اتقوا اللہ, اتقوا اللہ, اتقوا اللہ. اللہ سے ڈر جاؤ, اللہ سے ڈر جاؤ, اللہ سے ڈر جاؤ. جو اللہ سے ڈر گیا فقد فاز فوزا عظیما, بے شک اس نے دنیا کی سب سے بہترین کامیابی کو پا لیا. اور جو من چاہی زندگی کے پیچھے لگ گیا اور قرآن سے کنارہ کر لیا, قرآن کو چھوڑ دیا, آج اس کو وقت نہیں دے گا, تو میرے محترم بھائی اور بہنوں, اس کے پاس سوائے رونے کو, سوائے پچھتانے کو اور کچھ نہیں ہوگا. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اسلام کو, دین کو اسی نہج پہ, اسی طریقے پہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جس نہج پہ, جس طریقے پہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا. اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا, اللہ اس رمضان میں ایک ایک بات کو عمل کرنے والا, دوسروں تک پہنچانے والا بنائے. وما علینا الا البلاغ المبین.